جبریل امین علیہ السلام صرف اس محبت کو اپنے تک محدود نہیں رکھتے، اپنے تک محدود حدیث کا لفظ ہے، وہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں. کس طرح بڑھاتے ہیں؟ ثم ینادی فی السماء، آسمان میں ندا لگاتے ہیں. اب سید الملائکہ ندا لگا رہے ہیں، روح الامین جبریل امین علیہ السلام ندا لگاتے ہیں. ندا لگانے کا مطلب آواز لگاتے ہیں، پکارتے ہیں، یا اہل السماء، اے آسمان والو سن لو، ان اللہ یحب فلانا، سن لو اللہ فلاں بندے سے بڑی محبت کرتا ہے، اللہ داتا حضور سے بڑی محبت کرتا ہے، اللہ خواجہ غریب نواز سے بڑی محبت کرتا ہے، حضور غوث اعظم سے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے بڑی محبت کرتا ہے، بابا فرید سے بڑی محبت کرتا ہے. تو ان اللہ یحب فلانا، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اور اس کا حکم ہے کہ فاحبوہ، تم سب بھی اس اللہ کے نیک بندے سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرو. تو گویا فرشتے جہاں اپنی ڈیوٹیاں دوسری نبھاتے ہیں، ہواؤں کے نظام کو سنبھالا ہوا ہے، رزق کے معاملات کو سنبھالا ہوا ہے، موت کے معاملات کو سنبھالا ہوا ہے، عرش کو اٹھایا ہوا ہے، عرش کا طواف کر رہے ہیں ساتوں آسمانوں میں، اور دیگر اپنی اپنی ڈیوٹیاں جو سنبھال رہے ہیں، نظام سنبھال، پانیوں کے خزانوں کو سنبھالا ہوا ہے، وہ اپنی اپنی ڈیوٹیاں بھی ساتھ سر انجام دیتے ہیں، اور ساتھ ان کے کام میں یہ کام بھی داخل کر دیا جاتا ہے، شامل کر دیا جاتا ہے کہ تم فلاں بندے سے محبت بھی کرو، فلاں بندے سے محبت بھی کرو. تو اللہ کے ولی سے محبت کرنا فرشتوں کی سنت ہے، یہ فرشتوں کا طریقہ کار ہے. اور فرشتے وہ ہیں جو معصوم عن الخطا ہیں، جنہیں رب نے خطا سے محفوظ رکھا ہے، جنہیں رب نے محفوظ خطا سے، غلطی سے، گناہوں سے محفوظ رکھا ہے. تو اللہ کے ولی کے لیے اچھے الفاظ کا بولنا، ان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، اچھا خیال رکھنا، اچھی سوچ رکھنا، اچھی فکر رکھنا، ان کے لیے محبت اور ادب اور عقیدت رکھنا اپنے دل میں، یہ فرشتوں کا طریقہ کار ہے. اور معصوم جو لوگ ہیں جو خطا سے بالکل پاک ہے، ان کا طریقہ کار. اور ابھی یہ بات یہاں تک بھی مکمل نہیں ہوئی، جب آسمانوں میں ندا لگا دی جاتی ہے، آسمان والوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دی جاتی ہے، اور حدیث کے لفظ ہیں فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاء، تمام اہل سما، آسمان والے بھی اس اللہ کے ولی سے، اللہ کے نیک بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اور ثُمَّ يُودَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر وہ محبت آسمانوں تک محدود نہیں رہتی، پھر اس محبت کی خیرات زمین میں بھی بانٹی جاتی ہے. حدیث کے لفظ ہے ثُمَّ يُودَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر اس محبت کے فیض کو زمین پر پھیلا دیا جاتا ہے. کس طرح پھیلا دیا جاتا ہے؟ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے، فلاں بستی میں جاؤ، فلاں بستی میں جاؤ، فلاں بستی میں جاؤ. جس جس بستی سے وہ فرشتے گزرتے ہیں، ان بستی والوں کے دلوں میں اس اللہ کے ولی کی محبت داخل ہو جاتی ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ سیجعل لهم الرحمن ودا. تو آج ہم ان مقدس ہستیوں کے نام لیوا، عقیدت سے، محبت سے، احترام سے کیوں نام لیوا ہیں؟ اس لیے نام لیوا ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی اپنے مولا کے لیے وقف کی، ساری زندگی اپنے مولا کو راضی کیا، ساری زندگی اپنے مولا کو راضی کیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ اس کا انعام یہ عطا فرمایا کہ یہ ساری زندگی اللہ اللہ کرتے رہے، ساری زندگی. آج کچھ لوگوں کو یہاں اس سے بھی چڑ ہوتی ہے کہ داتا داتا کیوں کہتے ہیں، خواجہ غریب نواز کیوں کہتے ہیں. بھائی ہم کب کہتے ہیں؟ رب کہلواتا ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، لوگوں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. تو جو ساری زندگی اللہ اللہ کرتے رہے، رب پھر مخلوق سے ان کا نام جپواتا ہے. اس لیے مخلوق داتا داتا کرتی ہے. بڑے لوگ کب سے، جب سے داتا حضور کی ذات، ٹھیک ہے، تب سے لے کر اب تک دشمنان اولیاء نے بڑی کوشش کی ذکر داتا کو روکنے کی اور ذکر اولیاء کو روکنے کی، خواجہ غریب نواز کے ذکر کو روکنے کی، لیکن آج تک ذکر رکا نہیں، کم بھی نہیں ہوا، بلکہ ہر روز بڑھتا چلا جا رہا ہے. کبھی اس پہ غور کیا کیوں داتا حضور کا اتنا ذکر ہوتا ہے، خواجہ غریب نواز کا اتنا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے بھی ساری زندگی رب رب کیا، رب کا ذکر کیا، ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا. تو اس کا انعام اللہ تعالیٰ نے یوں عطا فرمایا. اب آئیے ذرا مختصر سا اولیاء کرام کی شان و عظمت کے بارے میں. تو قرآن کی 20 آیتیں ہیں اور 20 احادیث مبارکہ، پھر انشاءاللہ کبھی شان اولیاء پہ بات ہوگی. یہ تو مختصراً تمہیداً عرض کیا. تو خواجہ غریب نواز آپ کی ولادت باسعادت جو ہے وہ 14 رجب 537 ہجری میں ہوئی. 14 رجب 537 ہجری میں سجستان کے قصبہ سنجر میں آپ جو ہے پیدا ہوئی، اس لیے آپ کو سنجری بھی کہا جاتا ہے. اور آپ کا نام والدین نے جو رکھا وہ معین الدین رکھا. کیا نام رکھا؟ معین الدین نام رکھا. لیکن والدین
خود پیار سے حسن کہا کرتی تھی، خود پیار سے، اور آپ حسنی اور حسینی سید ہیں، حسنی اور حسینی، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی آپ کا رشتہ ہے کہ آپ کی جو والدہ تھیں خواجہ غریب نواز کی جو والدہ ماجدہ تھیں وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا زاد بہن تھی۔ خواجہ غریب نواز کی جو والدہ تھی وہ حضور غوث اعظم کی چچا زاد بہن تھی، تو اس رشتے سے حضور غوث اعظم خواجہ غریب نواز کے ماموں ہوئے، حضور غوث اعظم خواجہ غریب نواز کے ماموں ہوئے۔ آپ نے ابتدائی والدین انتہائی تقوی و طہارت، اور وہ بھی اللہ کے اولیاء، اللہ کے ولی، ان کی صحبت میں، ان کی پرورش میں تربیت پائی، اور 9 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا، اور ابتدائی عمر میں آپ نے جو علم دین کی بنیادی چیزیں تھیں وہ تمام علوم فارسی کے وہ حاصل کیے، پڑھے، اور 14 سال کی عمر میں آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا، اور اس کے بعد پھر حضور خواجہ غریب نواز ترکے میں جو ایک باغ ملا اور ایک چکی آٹا پیسنے کی ایک چکی ملی، آپ اسی کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گئے، باغ کی دیکھ بھال میں اور اس چکی کے کام میں مشغول ہو گئے۔ چند سال گزرے، ایک وقت ایسا آیا کہ باغ میں ایک درویش آیا، اللہ کا ولی آیا۔ وہ جب آیا تو خواجہ غریب نواز ویسے شروع سے ہی بچپن سے ہی غریب نواز تھے، بچپن سے ہی غریب نواز تھے، اور غریبوں پر ترس کھانے والے، غریبوں پر شفقت کرنے والے، محبت کرنے والے اور پیار کرنے والے تھے۔ تو دیکھا درویش تو اس کو بٹھایا، کپڑا اپنی چادر بچھائی، اس کے اوپر، وہ مجذوب تھا، وہ مجذوب وہ ہوتا ہے جو اللہ کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے، جسے اپنی ذات کی خبر نہیں ہوتی، بس وہ اس قدر اللہ کے عشق میں اور اس کی محبت میں مگن، مستغرق اور فنا کی کیفیت پر پہنچ جاتا ہے، اسے مجذوب بولتے ہیں۔ ایسے ولی کو مجذوب، جسے اپنی ذات کی بھی ہوش نہیں رہتی، جذب کی کیفیت میں ہوتا ہے، وہ اس قدر اپنے رگ و پے میں، انگ انگ میں اللہ کی محبت کو سما لیتا ہے کہ پھر وہ اپنی ذات سے فنا ہو جاتا ہے اور اللہ کی محبت میں باقی ہو جاتا ہے۔ تو وہ مجذوب آیا، آپ نے چادر بچھائی، اس کو بٹھایا اور پھل پیش کیا اور خوب احترام کیا، عزت۔ مجذوب جوش میں آ گیا، خوش ہوا، اس نے اپنی جھولی سے، اپنے کپڑے سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا، اسے اپنے منہ میں ڈالا، اس کے پیس کیے اور پھر اس کو خواجہ غریب نواز کے منہ میں ڈال دیا۔ بس جیسے ہی ان ٹکڑوں کا، اس مجذوب کے منہ کے ٹکڑوں کا خواجہ غریب نواز کے منہ میں پڑنا تھا، دل کی دنیا ہی بدل گئی، دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ فوراً باغ کو بھی بیچا اور اس چکی کو بھی بیچا اور اس کی ساری رقم غریبوں میں تقسیم کر دی اور خراسان کی طرف نکل گئے۔ پھر دنیا کے، مختصر عرض کرتا ہوں، پھر دنیا کے مختلف ممالک میں اللہ کے نیک بندوں کی تلاش میں نکل پڑے، پھر مختلف اولیاء کرام کی صحبت میں جاتے، کسی کے پاس 6 ماہ، کسی کے پاس 10 ماہ، سال، مختلف اولیاء کرام کے پاس وقت گزارتے رہتے اور اپنے لیے مرشد کامل کی تلاش میں لگے رہے۔ پھر بالآخر آپ کو مرشد کامل بھی مل گئے، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے مرشد کامل۔ پھر 20 سال اپنے مرشد کامل کے دست اقدس پر بیعت کی اور پھر 20 سال انہی کی خدمت میں مشغول رہے۔ پھر ایسے مقام کو پایا کہ ایک مرتبہ آپ کے مرشد کامل نے فرمایا کہ اے معین الدین ذرا اوپر دیکھ، آسمان کی طرف، آسمان کی طرف دیکھ۔ جب آسمان کی طرف دیکھا، پوچھا کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ خواجہ غریب نواز کہنے لگے میں عرش معلیٰ تک دیکھ رہا ہوں۔ کہا اب ذرا زمین کی طرف دیکھو۔ جب زمین کی طرف نظر دوڑائی تو پوچھا کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ عرض کرنے لگے میں تحت الثری تک دیکھ رہا ہوں۔ ایسا پھر نوازا۔ پھر اس کے بعد مختصر کہ اپنے مرشد کے ساتھ ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں حاضری ہوئی۔ خانہ کعبہ سے حاضری کے بعد در رسول پہ جب حاضری ہوئی تو آپ کے مرشد گرامی نے کہا کہ اے معین الدین چلو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں سلام پیش کرو۔ تو آپ نے سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین و خاتم النبیین، ان لفظوں کے ساتھ۔ جب خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ نے ان لفظوں کے ساتھ سلام پیش کیا تو روضہ انور سے یہ جواب آیا وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، اے مشائخ کے قطب تجھ پر بھی سلام۔ آقا علیہ السلام
گویا سلام کا جواب بھی دیا اور عزتوں سے بھی نواز دیا، اپنی شفقتوں سے بھی نواز دیا، اپنی مہربانیوں سے بھی نواز دیا، اور پھر اس کے بعد مرشد گرامی کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو گئے، عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز کے بعد نیند کا غلبہ طاری ہوا، جب غلبہ نیند طاری ہوا تو پھر جیسے ہی سوتے ہیں آنکھ لگتی ہے تو مقدر کی آنکھ کھل جاتی ہے، آقا علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے معین الدین، تیرا نام معین الدین ہے، معین کا معنی ہوتا ہے مددگار، دین کا معنی دین، تو آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ اے معین الدین میں نے تجھے ہند کی ولایت عطا کی، تجھے سلطان الہند بنایا، اب جا کے تو ہندوستان میں جا کر جو ہے میری دین کی خدمت کر، تمہیں ہند کی ولایت عطا کر رہا ہوں۔ مختصر آقا علیہ السلام کا یہ حکم پایا، اپنے مرشد گرامی کے سامنے یہ حکم بیان کیا، مرشد گرامی نے کہا آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کی تو پورے ہندوستان کی سیر کروا دی، پورے ہندوستان کی سارے وہ رستے دکھا دیے۔ مختصر یہ آپ فوراً آقا علیہ السلام کا حکم پاتے ہی آپ نے اجمیر شریف کا رخ کیا، پھر راستے میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 مہینے حضور خواجہ غریب نواز نے حضور غوث اعظم کے قرب میں بھی گزارے، اور 57 دن ایک ہی حجرے میں حضور غوث اعظم کے قرب میں گزارے حضور، اور پھر ان حضور غوثیت بارگاہ غوثیت کا فیض بھی لیا، اور اسی فیض کا ہی اثر تھا کہ آپ خراسان کی پہاڑیوں پر عبادت کر رہے تھے تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ قدمی حاضی علی رکبتی کل ولی اللہ، کہ اللہ نے مجھے یہ شان عطا کی ہے، اور رب نے حکم یہ دیا کہ اعلان کرو کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، میرا قدم ہر ولی کے۔ تو جب خواجہ غریب نواز نے یہ لفظ سنے، خراسان کی پہاڑیوں میں عبادت کرتے ہوئے یہ لفظ سنے تو فوراً سر اٹھایا، عرض کرنے لگے بل قدما، بلکہ آپ نے گردن جھکا کر یہ لفظ کہے بل قدما کا علی رأسی و عینی، باقی ہر ولی کی گردن پر آپ کے قدم ہے، میرے سر اور آنکھوں پر آپ کے قدم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، بل قدما کا علی رأسی و عینی، آپ کے قدم میرے سر اور آنکھوں پر۔ مختصر مختلف اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری دیتے ہوئے آپ نے لاہور کی سرزمین پر تشریف لائے، اور داتا حضور کی بارگاہ میں 40 دن وہاں، ابھی بھی وہاں آپ لوگوں نے اگر حاضری دی ہے تو وہاں چلہ خواجہ غریب نواز کا چلہ بنا ہوا ہے، تو آپ نے 40 دن پھر بارگاہ داتا گنج بخش میں، ہاں جی، تو وہاں پر گزارے، اور وہاں سے بھی فیض لیا، اور فیض لینے کے بعد اتنا فیض لیا کہ آپ کی زبان سے پھر یہ فی البدی الفاظ نکلے کہ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کامل۔ مختصر پھر یہ آپ اجمیر شریف گئے، اور اجمیر شریف جس راستے میں سے گزرتے گئے اور ہزاروں لوگوں کو ایمان کے نور سے روشن و منور کرتے چلے، اور پھر اجمیر شریف میں وہاں جا کے ڈیرا لگایا۔ واقعات بہت سارے ہیں، آپ کی سیرت طیبہ کے حالات بہت زیادہ ہیں، وقت ہوا جاتا ہے، مختصراً اتنا عرض کرتا ہوں کہ لاکھوں کافروں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور اس میں وہ کمال کیا تھا، کس طرح کیا، آپ کے حسن سلوک کی بنا پر، خدمت خلق کی بنا پر، غریب پروری کی بنا پر، غریب نوازی کی بنا پر، اور اسلام کی تعلیمات کو پہلے اپنے اوپر لاگو کیا، اور پھر اس کے بعد خود اسلام کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھل کر پیش کیا لوگوں کے سامنے، اور پھر اسلام کا حسن جب لوگوں نے دیکھا تو لوگ گرویدہ ہوتے چلے گئے۔ ٹھیک ہے، روایات میں 90 لاکھ کافروں نے جو ہے وہ آپ کے دستے اقدس پر اسلام کو قبول کیا اور کلمہ پڑھا۔ یہ خواجہ غریب نواز، اور آج ہم بھی اگر مسلمان ہیں تو یہ خواجہ غریب نواز کی ہی اسی تبلیغ کی برکت ہے، اسی تبلیغ کی برکت ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور پھر وہ اسلام ایمان نسل در نسل چلتا ہوا آج ہم تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سچے بندوں، اپنے ان سچے مقدس ہستیوں کی اللہ تعالیٰ ہمیں محبت، ادب، احترام عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔